ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں قرآن میں ترتیب کے ساتھ آتی ہیں۔ کل ان کا آغاز ہوا تھا اور آج 6 صورتیں الحمدللہ ان میں سے مکمل ہو گئی۔ ایک آخری سورہ سورہ احقاف باقی ہے، کل انشاءاللہ منزل میں آئے گی۔ ان 7 صورتوں کو حوامیم سبعہ یا آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ بعض آل حامیم لکھتے ہیں، حوامیم سبعہ۔ جو صحیح روایات میں 2 الفاظ آتے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو یہ کہا، یا غالباً عبداللہ ابن عباس نے ایک طرف قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کا کچھ مغز ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا جو مغز اور خلاصہ ہے وہ یہ حوامیم ہے، حوامیم سبعہ، 7 صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حامیم بھی حروف مقطعات میں آپ جانتے ہیں، جبکہ دوسرے صحابی کا قول یہ ہے کہ یہ قرآن کی زینت شمار ہوتی ہیں، بڑی نمایاں چیزیں شمار ہوتی ہیں اس کے اندر حامیم میں۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، کسی روایت سے تو اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن تاریخ میں بات لکھی ہے، واللہ اعلم ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 صورتیں ہیں اور جہنم کے بھی 7 دروازے، لہا سبعۃ ابواب، قرآن میں ہی ہے، آپ شروع میں سورہ حجر میں غالباً آئے سن۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو یہ ہر دروازے کے اوپر ایک صورت آ کے کھڑی ہوگی، اس کو روک لے گی، اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے گی۔ اور ویسے ایک عجیب بات یہ ہے، وہ قرآن کی آیت میں ہے۔ انہی حوامیم سبعہ میں آج آپ نے ایک صورت سنی، سورہ زخرف، اس کے اندر جہنم کے داروغے کا نام بھی آیا۔ قرآن میں غالباً 6 یا 6 ہیں ایسے فرشتے جن کا نام آیا، 6 فرشتوں کا نام ہے، باقی فرشتوں کے حوالے سے صفات ہیں، 6 فرشتوں کا نام ہے۔ ان میں ایک مالک، آج آپ نے آئے سنی سورہ زخرف میں، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جنت کے جو نگران ہیں، آپ کہہ لیجئے ذمہ دار ہیں، ان کا نام رضوان ہے۔ قرآن میں نہیں ہے وہ نام، احادیث کے اندر آتا ہے، لیکن قرآن میں ایک ان کا نام ہے، ایک ہاروت ماروت، 2 فرشتے سورہ بقرہ ہی میں، اور اس کے بالکل اگلی آیت کے اندر ہی حضرت جبرائیل اور میکائیل، ان کا نام بھی قرآن میں ہے، اور ایک رعد نامی فرشتے ہیں جن کا نام پر سورت بھی ہے، ان کا نام بھی ہے۔ تو یہ 6 فرشتے ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، ان میں ایک جہنم کے جو نگران داروغہ کہہ لیجیے، نہ مالک، وہ بھی نہیں صورتوں میں آیا۔ ان 7 میں سے جو پہلی صورت ہے، آج وہیں سے آغاز ہوا، سورہ حامیم سجدہ۔ اس حامیم سجدہ کے بارے میں احادیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکی صورت ہے یہ حامیم سجدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں ایک بڑا ان کا سردار تھا، غالباً عتبہ بن ربیع نام، یا کوئی اور نام تھا، غالباً یہی تھا شاید۔ بڑا مکے والوں کا سردار تھا، مشہور، اور بڑا ذہین شمار ہوتا تھا، چرب زبان بولنے والا، جیسے بڑا دوسروں کو مائل کرنے والا اور اپنی بات منوانے والا۔ یہ جب مخالفت بڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس نے کہا کہ جی میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں جا کر تھوڑا سا ان کو سمجھاتا ہوں ساری بات۔ یہ اپنے حساب سے پلاننگ کر کے ابو جہل وغیرہ کے پاس سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حرم میں ایک جگہ، باقی ادھر بیٹھے میں، یہ گیا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ بھتیجے میں آیا ہوں آپ کے پاس بات کرنے، فیصلہ کن بات ہے۔ بڑی پہلے اپنی لمبی چوڑی باتیں کی کہ یہ ہے، ایسے ہے، آپ کے آنے سے یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے، وہی جو ہر ان کا ایک حربہ۔ جب وہ ساری بات کر چکا تو روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عتبہ، جو اس کا نام لے کے،
تم نے اپنی بات کر لی؟ میں نے کہا جی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میں بھی کچھ کہوں؟ میں نے کہا جی فرمائیں۔ اور بعض سیرت نگاروں نے تو اس کا انداز بھی لکھا ہے کہ پیچھے ایسے ہاتھ کر کے نا زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، ایسے اپنے اکڑ کے انداز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ آج آپ نے سنی حامیم سجدہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ۔ اب عرب تھا، بہترین عربی جانتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایسے مبہوت ہو گئے نا جیسے بالکل بندہ بنق ہو جاتا ہے، بڑے عجیب انداز میں سننے لگا۔ اچھا آگے ایک الفاظ آتے ہیں، وہ بات سنیے گا، چند آیتوں کے بعد وہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، وہ حیرت سے سن رہا ہے، کیا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی نا، آپ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا، میں پوری آیت نہیں آپ کو سنا رہا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر تم بھی اب بھی اعراض کرو گے، انکار کرتے ہو، فقل آپ ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، انذرتکم میں تمہیں ڈراتا ہوں اس صاعقہ سے، کڑک سے، چیخ سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، وہ سن چکے تھے جیسے قوم عاد قوم ثمود پہ وہ کڑک آئی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پڑھا نا، یہ بے ساختہ آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے بس 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 محمد، بس محمد صلی اللہ، بس 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 آگے نہ پڑھیں۔ اس کے ذہن میں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا کلام، کہ آپ ان سے یوں کہہ دیں اگر تم نہیں مانو گے نا تو تم پہ ابھی کڑک آئی۔ ان کو اتنا یقین تھا بس اگلا جملہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بس ہم گئے، کہنے لگے بس محمد آپ رحم کریں اپنی قوم پہ رحم کریں۔ اچھا یہاں سے اٹھ کے واپس گئے۔ اب وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیا تھا، اور لکھا ہے کتابوں میں سارا واقعہ۔ جب یہ واپس آیا نا تو بڑے بڑے سردار تھے، کہنے لگے یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا، اس کی شکل بدلی بھی ہے، یہ کچھ اور لے کر آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ بھائی دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سن کر آیا ہوں وہ کلام نہ تو شاعری ہے، تم مجھے جانتے ہو، مجھ سے کوئی زیادہ بہتر سمجھنا شاعری ہے نہ وہ یہ ہے، ساری باتیں کہیں، وہ تو کوئی اور ہی کلام ہے۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ میری بات مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر تو وہ سچے ہیں اپنی بات میں تو ان کی بڑائی تمہاری بڑائی ہے، تمہاری برادری کے، ان کا نام روشن ہوگا، تمہاری برادری روشن ہوگی، اور اگر وہ سچے نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دو، یہ رب ان سے خود ہی انتقام لے لے گا۔ اس حد تک وہ سمجھ چکے تھے، اس حد تک سمجھتے تھے، جانتے بھی تھے۔ اور بڑا ایک واقعہ آتا ہے کہ تینوں کا، اس میں ابو جہل بھی تھا، اخنس بن شریر اور غالباً ابو سفیان تھے، یہ تینوں چھپ چھپ کے آ کر کلام پاک سنا کرتے تھے، رات کے سناٹے میں آ کے کلام سنتے تھے۔ 3 دن تک ایسے متواتر واقعہ ہوئے۔ بہرحال اس قسم کے واقعات بہت ہیں۔ تو یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلاوت کی، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، اور آگے ساری آپ نے فرمایا۔ اسی میں اگلے رکوع میں حامیم سجدہ ہی میں وہ الفاظ ہیں، اللہ بس سب کو محفوظ رکھے۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے اعضاء پر یعنی زبان پر مہر لگ جائے گی، سورہ یاسین میں بھی ہے، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے، تو یہاں ہے کہ یہ جلد بولے گی، تو وہاں لوگ اس کے انسانی اعضاء کے سامنے کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، قرآن کے الفاظ کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تیری خاطر، آنکھ کی خاطر، جسم کی خاطر، دل کی خاطر، خواہشات کی خاطر تو میں نے گناہ کیے تھے دنیا میں، آج تم ہی ہمارے خلاف وٹنس بن رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، اور تمہیں یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ جواب قرآن نے جواب دیا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ ذات جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، انہوں نے آج ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت عطا کی، ہم انہی کے اسی کے حکم سے بول رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہوگا سارا اس کے اندر واقع ہے۔ اسی میں تھوڑا سا آگے، یہ سورہ حامیم سجدہ ہی ہے ساری، اس کے اندر ایک لفظ ہے، وہ میں آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن نے اس میں ہمیں ایک اصول بتایا، وہ کیا ہے
آیت یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بس ادفع باللتی ہی احسن تم کر لو، ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، پیچھے سے آیت آ رہی چلتی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور آگے ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، صرف آپ یہ کیجئے کہ برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیجیے۔ ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن پوری امت کو سنانا مقصود ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اب دفع جواب دینا، آپ جواب دیں برائی کا اچھے طریقے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جن دو کے درمیان کل عداوت تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا معنی یہ کرتے ہیں مفسرین، وہ ایسے ہو جائیں گے گویا کے جگری دوست ہوتے ہیں، ایسے ولی حمیم، بڑے جگری پکے دوست، صرف کس وجہ سے؟ جواب ذرا اچھے طریقے سے دیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، یہ اس وقت معاشرے میں ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ اور عجیب بات ہے، اگر کسی کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، وہ پلٹ کے اسی کی زبان میں جواب نہیں دیتا، تھوڑا سا برداشت کر لیتا ہے، حوصلہ کر لیتا ہے، تو اس کے دوست ہی اس کو ابھارتے ہیں، تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، تو نے اس نے ایک سنائی تو اس کو 10 سناتا، اسی وجہ سے تو پیچھے پتہ نہیں کیا کیا اس کو پکار۔ قرآن کہہ رہا ہے اچھے طریقے سے اگر جواب دیں، اس جواب دینے کی وجہ سے یہ جو دشمنیاں آپس کی آج کل ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو برداشت ہمارے اندر نہیں ہے، پھر یہ کہ ہوتی غلط فہمیاں ہیں، ہم غلط فہمی کلیئر کرتے نہیں ہیں۔ اور عجیب بات بعض حضرات نے لکھی ہے، بڑی اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ غلط فہمی دور ہوتی ہے سمجھانے سے، بولنے سے، بتانے سے۔ ہمارا مسئلہ، ہماری مصیبت کیا ہے؟ جہاں کسی سے غلط فہمی ہوئی، سب سے پہلے ہم بول چال بند کرتے ہیں، وہ جو ایک رستہ تھا کلیئر کرنے کا، ہم نے وہ رستہ ہی بند کر دیا، ہم نے بول چال ہی بند کر دی۔ بول چال کریں گے تو وہ جو غلط فہمی دور ہوگی نا، ہم اس غلط فہمی کو دور نہیں کرتے۔ تو اگر اچھے طریقے سے انسان جواب دینے کی عادت ڈالے، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور میں نے ایک حدیث کا جملہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے اعضاء میں، ہر انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے اعضاء ہر روز، ہر انسان کے جسم کے سارے اعضاء ہر روز اس جسم کی جو زبان ہے اس کے سامنے ایک فریاد کرتے ہیں۔ فرض کریں میرے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ میری زبان کے آگے فریاد کرتے ہیں ہر روز، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کی زبان کے آگے فریاد کرتے ہیں، ہر شخص کے جسم کے اعضاء ہر روز زبان کے آگے فریاد کرتے ہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فریاد کرتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ دیکھو اے زبان، تو ہم سب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کے سب تیرے تابع ہیں زبان کے، اگر تو درست چلے گی ہم بھی درست چلیں گے، اگر تو غلط چلے گی ہم نے تجھے فالو کرنا ہے، ہم بھی غلط چلیں گے۔ یہی زبان ہے۔ صبح کے وقت آپ نکلتے ہیں، بے شمار دفعہ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ نکلے گاڑی پہ جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، ذرا کسی سے ٹکر ہو، ایک صورت تو یہی ہے کہ آپ زبان سے معذرت کر لیں تھوڑی سی، بھائی سوری معذرت ہے، مجھے بھی جلدی تھی، تھوڑا معذرت کریں گے، دوسرا بھی چپ ہو جائے۔ آپ اگر تھوڑا سا ایک سخت جملہ، میں وہ جملے بھی نہیں بول رہا، مناسب نہیں، مسجد میں بیٹھے، آپ تھوڑا سا سخت جملہ گالی والا بولیں گے تو اسے کیوں برداشت ہوگا؟ وہ آپ کو 2 سنائے گا۔ اب جب 1-2 دفعہ بات چیت ہوگی، اب دیکھیے گا، آپ خود سوچ لیں، سارے جسم کے اعضاء ساتھ دیں، اب وہ بلڈ کی سرکولیشن بھی بڑھے گی، اب وہ بازو بھی اوپر چڑھیں گے، اب وہ ہاتھ بھی چلے گا، اب وہ زبان بھی، اور پوری دھینگا مشتی شروع، لڑائی شروع۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ زبان سے۔ تو یہ زبان سے اگر جواب اچھے طریقے سے دے دیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ سورہ حامیم سجدہ۔ اس کے بعد آپ نے دوسری سورت سنی ہے، سورہ زخرف۔
وہ حامیم عین سین قاف سے جو شروع نہیں سوری سورہ شورا، سورہ زخرف تو بعد میں ہے، سورہ شورا آپ نے سنی، شورا نام اردو میں بھی کہتے ہیں مجلس شورا، مشاورت، اس کے اندر صحابہ کرام کی ایک صفت بیان ہوئی ہے۔ ایک جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان صحابہ سے معاملات میں مشورہ کریں، لیکن اس صورت کے اندر صحابہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے جو باہمی معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ تو مشورہ کرنے کے اندر بھی بہت ہی خیر رکھی، بہت خیر رکھی۔ اور میں نے پہلے آپ کو واقعہ سنایا تھا، غالباً پورے ذخیرہ حدیث میں شاید ایک واقعہ ہے سیرت میں جو جہاں تک میری نظر سے گزرا ہے، اللہ معاف فرمائے، ممکن ہے اور بھی کہیں ہو، میرے خیال میں اور کہیں نہیں ہے۔ پورے سے ذخیرہ حدیث میں، سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک موقع آتا ہے، وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دے رہے ہیں، حکم کسی کام کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ عمل نہیں کر رہے، صحابہ جھجک رہے۔ ایک واقعہ ذرا، اس واقعے میں بھی میں عرض کر دیتا ہوں مختصر، اس واقعے میں بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سن 6 ہجری ہے، سارا واقعہ نہیں سنا رہا، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے، خواب دیکھا تھا، صحابہ ساتھ ہیں، حدیبیہ کے مقام پر، آج کل وہ شمیسیہ کہلاتا ہے، شاید مکے کے قریب ہے جگہ، وہاں پر روک دیا گیا، نہیں آنے دیا گیا، وہ سارا کچھ ہوا، صلح نامہ لکھا گیا اور طے ہو گیا جی، ایک اس میں شرط یہ تھی اس سال مسلمان واپس چلے جائیں۔ اب جب واپسی کا فیصلہ ہوا تو صحابہ کرام، چونکہ احرام آپ جانتے ہیں مدینے سے نکلتے ہی ذوالحلیفہ جگہ آ جاتی ہے، احرام باندھ لیا، احرام بندھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ اب جب واپسی کا فیصلہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں اپنے مقیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ سے کہا بھائی اب ہم نے واپس جانا ہے، تم لوگ ایسا کرو احرام کھول دو اور سر کے بال منڈوا دو۔ اب ظاہری بات ہے چونکہ بغیر عمرے کے احرام کھولا ہے، اس کی جگہ ایک جانور قربان کر دو، دم دے دو۔ یہ ساری بات آپ نے فرمائی، حکم یعنی باقاعدہ ارشاد فرمایا بھی احرام کھول دو، سر کے بال منڈوا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بات تشریف لائے تو دیکھا کہ سارے صحابہ کسی نے احرام نہیں کھولا، کسی نے سر نہیں منڈوایا۔ اب یہ میں عرض کروں یہ موقع ہے واحد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ بھئی احرام کھولو، واپس جانا ہے، سر کے بال منڈوا دو، کسی صحابی نے احرام نہیں کھولا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ سے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے ان سے کہا ہے احرام کھول دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید دوبارہ بھی ارشاد فرمایا واللہ اعلم، صحابہ جھجک رہے ہیں، بھئی ایک دوسرے کو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اندر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس سفر میں، ہماری ماں بہت زیادہ خاتون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، اب دیکھیں مشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کیا کہ آج عجیب بات ہو رہی ہے کہ میں نے صحابہ سے کہا ہے بھئی احرام کھول دو اور صحابہ احرام کھول ہی لیا، میں نے اب بھی کیا ہوں تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے نہ سر کے بال منڈا سارے صحابہ، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے صحابہ کیوں جھجک رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی سمجھتی تھی صحابہ کے ساری کیفیت کو، قربانیوں کو، ان کے ذہن میں اللہ نے دل میں بانٹ ڈالا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو آپ کے اشاروں پر جان چھڑکنے کو تیار، صرف جان چھڑکنے کو، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے جو بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خود احرام نہیں کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام باندھا ہوا، سر کے بال نہیں منڈوائے۔ صحابہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب چونکہ واپسی ہے، احرام کے اندر بڑی مشقتیں ہیں، اب تو طویل عرصے تک ہے، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں بھئی تم مشقت برداشت نہیں کر سکو گے، تم احرام کھول دو، میں مشقت برداشت کر لیتا ہوں۔ تو آپ کو مشقت میں دیکھتے ہوئے صحابی کبھی سہولت نہیں اپنائیں گے، آپ کچھ بھی نہ کیجئے، باہر تشریف لے جائیں، کسی کو نہ کہیں، ایک صحابی کو بلائیں اور جا کے سر کے بال منڈوائیں، پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں، آپ پہلے خود عمل کریں۔ وہی ہوا اس واقعے میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، مجھے ان صحابی کا نام نہیں یاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈا کرتے تھے، بڑا خاص مقام ہے ان کا، تو وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال انہوں نے صاف کیے، احرام کھولا، سارے صحابہ نے فوراً جناب احرام کھول رہے۔ وجہ یہ تھی، اصل بات یہاں بھی جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا،
ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں تو امرہم شورا بینہم، مشورہ کرنے کے اندر بھی بڑی خیر ہے. صرف ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ مشورے کے اندر یہ بھی آج کل بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں. مشورہ کے اندر یہ ضروری قطعاً نہیں ہوتا کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس نے اگر آپ کو کوئی مشورہ دیا تو آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے. قطعاً ایسا نہیں. یہ بھی حدیث میں واقع ہے، آتے کئی واقع ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے مشورہ کیا اور اس نے مشورہ دے دیا، آپ نے اس کا مشورہ نہیں مانا تو بس اب تو آپ خود فیصلہ کرنے کی لڑائی پکی. اب تو دشمنی اس سے بڑی کوئی لڑائی، پھر پتہ نہیں دوبارہ آپ کو شاید سلام بھی نہ کرے کہ میری گل نہیں سنی، مننی نہیں، ہونا آرام ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سن رہے. ایسا نہیں ہے قطعاً. پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ ہر ایک سے نہ کریں، جو واقعی اس کے لائق ہو اس سے مشورہ کریں. مشورہ کرنے کے بعد اس نے ایک رائے دی ہے، اپنا حکم نہیں ہے، اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں. وہ ایک واقعہ حدیث کا میں سنا دیتا ہوں، آخر میں پھر دعا کر لیتے ہیں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا ایک صحابی کے ساتھ، اور دو روایتیں بعض کہتی ہیں ابھی یہ باندھی تھیں، اور یعنی یہ کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جب باندھی آزاد ہو جاتی ہے یا غلام آزاد ہو، اس کے بعد انہیں اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا نکاح جو سابقہ اس میں ہوا تھا اسے باقی رکھیں یا نہ رکھیں. انہیں اختیار ہوتا ہے، باندھی کو بھی اختیار ہے آزاد ہونے کے بعد کہ وہ سابقہ نکاح باقی رکھے یا نہ رکھے. ان کے ساتھ غالباً ایسی واقعہ پیش آیا. ان کا نکاح ہو گیا تھا ایک صحابی سے. جب یہ آزاد ہوئی انہوں نے کہا کہ جی میں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ سے صرف خدمت میں ہے. وہ صحابی بھی آئے روتے ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ علیحدگی نہ کریں. یہ کہتی تھی میرا بس ان کے ساتھ ان کی نیکی ویکی سب اپنی جگہ، لیکن میرا دل نہیں ان کے ساتھ، طبیعت میں مناسبت نہیں. انہوں نے کہا میں علیحدگی چاہتی ہوں. ان صحابی کا اصرار تھا کہ علیحدگی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان صحابیہ کو، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان سے کہا بھی دیکھو ٹھیک ہے، اگر کوئی وجہ نہیں ہے، زندگی ہے، اس کو نباہ کر لو. اس پر انہوں نے پھر بعد میں پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر آپ حکم دے رہے ہیں پھر تو علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، پھر تو کوئی سوچنے کی ایک سیکنڈ کی مجال نہیں ہے. آپ کا حکم کہ آگے سر تسلیم خم. لیکن اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، چونکہ میری زندگی ہے تو مشورے میں پھر مجھے اختیار ہے، میں ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں. آپ سے ارشاد فرمایا کہ حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے، زندگی تمہاری ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے، میری رائے مشورہ ہے، کیا کرنے پاؤ. کہنے لگے اگر مشورہ ہے تو مجھے اختیار بھی ہے. پھر آپ نے فرمایا اختیار. انہوں نے کہا جی پھر مجھے یہ مشورہ منظور نہیں ہے. سوچیں ذرا، مشورہ دینے والی ہستی کون سی ہے کائنات میں، اس سے بڑھ کے ہے ہی کوئی. اور انہوں نے مشورہ قبول نہیں کیا. چنانچہ روایات میں ہے کہ ان کی علیحدگی ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برابر اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو کچھ ہو. اب اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہے. تو یہ باتیں جو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، احادیث میں سنتے ہیں، یہ صرف واقعات کی حد تک تو بہت اچھی لگتی ہیں. واقعات ہیں جی، کیا بات ہے، بڑے ہم نے ان کی تعریف بھی کر دی، ان حضرات کی یقیناً بہت بڑے مقام تھا. لیکن یہ واقعات ہماری زندگی کے اندر آئیں تو ہمارے لیے بھی تو اسوہ حسنہ ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ صرف یہ مسجد کی چار دیواری میں تو نہیں ہے. اصل اسوہ حسنہ تو معاملات کے اندر ہے، معاشرت کے اندر ہے، لوگوں سے رویوں کے اندر ہے، وہ ہے اسوہ حسنہ. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ کسی بزرگ کو سنانے لگے. کہنے لگے کہ انہوں نے کہا وہ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور لوگوں کو وہاں جا کر نا میں نے کچھ دین کی بات بتانی ہے، اور کچھ میرا ارادہ ہے جا کر کچھ عرصہ وہاں رہنا بھی ہے، تو آپ مجھے کوئی مشورہ دیں. اب ذرا عجیب مشورہ دیا بزرگ نے. کہنے لگے بھائی دیکھو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر تم وہاں جا رہے ہو نا، تمہیں وہاں جا کر زبان سے لوگوں کو کہنے کی نوبت نہ آئے. جی یہ کیا مطلب؟ کہنے لگے تم کردار دکھانا وہاں، تم کردار اپنا ایسا وہاں پیش کرو، وہاں ان کے پاس جا کے ایسی امانت داری، ایسی معافی، ایسی درگزر، ایسا لوگوں سے رویہ، ایسی محبت
کہ تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اصل کردار ہے، کردار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہماری اس بیٹھنے کو، پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو باتیں ہم روز پڑھتے ہیں، خصوصاً قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ان تمام عبادات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان و اسلام والی کامل زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ ایمان کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا